الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا قرآن کریم پڑھتے ہوئے کہ ہر صفحے کے شروع میں منزل لکھا رہتا ہے، کبھی منزل 1، پھر آگے کچھ پاروں کے بعد منزل 2، پھر کچھ پاروں کے بعد منزل 3۔ اس طریقے سے پورے قرآن میں 7 منزلیں ہیں، جنہیں جو ہے احزاب بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو ایک منزل کو حزب کہا جاتا ہے۔ ان منزلوں کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ یہ آخر ہیں کیا، ان کی حقیقت کیا ہے، منزل کیوں ہے، کیا چیز ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس بارے میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کا معمول یہ تھا اور ان کا یہ روٹین تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ڈیلی تلاوت کی ایک مقدار جو ہے مقرر کی ہوئی تھی کہ اتنا ہمیں روز پڑھنا ہے تو 7 دن میں قرآن ختم ہوگا، جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے اسی کو۔ اس طرح قرآن کریم کو کل 7 حصوں پر انہوں نے بانٹا ہوا تھا۔ حضرت اوس ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائے ہوئے ہیں، حزب یعنی منزل؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک حزب 3 سورتوں کا، دوسرا 5 سورتوں کا، تیسرا 7 سورتوں کا، اور چوتھا 9 سورتوں کا، پانچواں 11 سورتوں کا، چھٹا 13 سورتوں کا، اور آخری حزب یعنی آخری منزل مفصل میں سورہ قاف سے آخر تک کا۔ علوم القرآن میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو منزلیں ہیں یہ وہ ایک ہفتے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کا ایک حساب ہے جو صحابہ کرام اور تابعین نے لگایا ہوا تھا کہ ہم روزانہ اتنا پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں قرآن ختم ہوگا۔ تو اسی کو جو روزانہ کا روٹین جو متعین کیا تھا قرآن کریم پڑھنے کا، اسی کو منزل کہتے ہیں اور اسی کو لکھ دیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ جو روایت صحابہ کرام کی اور حضرت اوس ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، تو اس میں سورۃ فاتحہ کو جو ہے بظاہر چھوٹی صورت ہونے کی وجہ سے شمار نہیں کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ کو لیں گے تو 4 صورتیں ہو جائیں گی، لیکن سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سورہ ہے اس لیے اس کو گنا نہیں گیا۔ اس کو بھی شمار کر لیا جائے گا تو یہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ پہلی منزل کی 4 صورتیں سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ النساء۔ دوسری منزل کی 5 صورتیں سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ انفال، سورہ توبہ۔ تیسری منزل کی میں 7 صورتیں ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل۔ چوتھی منزل کی 9 صورتیں ہیں، پورا سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ پانچویں منزل کی 11 صورتیں ہیں، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ اور پھر چھٹی منزل کی 13 صورتیں ہیں، جن میں سورہ صافات ہے، سورہ صاد ہے، سورہ زمر ہے، سورہ مؤمن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ الدخان، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات ہے۔ 7ویں منزل کی 65 صورتیں ہیں، سورہ قاف اور سورہ زاریات، سورہ طور وغیرہ سے لے کے آخر سورہ ناس تک۔ یہ منزل ہیں کہ جن کی اگر رعایت کی جائے تو ایک ہفتے میں
قرآن کریم ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7 منزلیں اسی حساب سے جو ہے متعین کی گئی ہیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں یعنی صحابہ کرام اور تابعین نے متعین کیا ہوا تھا کہ اتنی لمٹ میں وہ روزانہ پڑھتے تھے۔ وہی کو نشاندہی کے لیے، آسانی کے لیے کہ اگر کوئی ختم کرنا چاہے 7 دن میں تو اس طریقے سے پڑھے گا تو ختم ہو جائے گا، تو نشان لگا دیا گیا، اسی کا نام منزل ہے جو قرآن کی 7 منزلیں کہلاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح علم اور فہم عطا فرمائے، قرآن کے علوم سے شغف عطا فرمائے، آمین۔